السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ تکاثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ الہاکم، غافل کر دیا تمہیں، تکاثر، کثرت نے۔ الہاکم التکاثر، تم کو کثرت مال کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ زرتم تم نے دیکھ لی، مقابر، قبریں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوفا، عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عن قریب جان لو گے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوفا، جلد، تعلمون، تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عن قریب دیکھ لو گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش تم جانتے، علم الیقین، یقینی طور پر۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم اپنا انجام یقینی طور پر جانتے ہوتے۔ لترون، تو تم ضرور دیکھو گے، جہیم، دوزخ کو۔ لترون الجحیم، تم ضرور اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لو گے۔ ثم، پھر، لترونہا، تم ضرور دیکھو گے اس کو۔ عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم، پھر، لتسألن، تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے۔ الہاکم، لہو کا معنی عموماً کھیل تماشا لیا جاتا ہے، لیکن اصل میں لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے یا کسی اہم تر چیز سے ہٹائے رکھے۔ الہا کے معنی ہے کسی گھٹیا کام میں مشغول رہ کر اس سے اہم تر کام سے خیال ہٹا دینا۔ گویا الہا میں توجہ ہٹا دینے کا سبب غفلت یا بھول نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے فضول کام ہوتے ہیں۔ تکاثر، تکاثر کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3، وہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں، خوش ہوں کہ دوسرے کے مقابلہ میں انہیں یہ چیز زیادہ حاصل ہوئی۔ رہی یہ بات کہ یہ کثرت کس چیز میں ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے نفس کو اپنی طرف متوجہ کرے، راغب کرے، وہ اسے زیادہ سے زیادہ تعداد یا مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں مال و دولت، اولاد، بلند و بالا اور عالی شان گھر ہیں، منصب و اقتدار ہے، کسی قبیلے کے افراد کی کثرت، سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ ان چیزوں کے حصول میں انسان اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے، اور ان چیزوں سے، اہم تر چیزوں سے اس کی توجہ ہٹی رہتی ہے۔ اور وہ اہم تر چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اخلاق میں حد کی پابندی، حقداروں کے حقوق اور اپنی آخرت کی فکر۔ ایسی باتوں سے غافل رہ کر وہ جو نفس کے حصول کے لیے، اپنے نفس کی دلچسپی کے لیے، اسی کی طرف راغبت کے لیے اس کے حصول میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ 2 قبیلے اپنے اپنے جتھے، یعنی کہ اپنے اپنے گروپ کی کثرت تعداد پر فخر کر رہے تھے۔ جب گننے پر ایک قبیلہ کے آدمی دوسرے سے کم نکلے تو شکست خوردہ قبیلہ کہنے لگا
کہ ہمارے اتنے آدمی فلاں لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، بے شک چل کر قبریں شمار کر لو، وہاں پتہ لگے گا کہ ہماری جماعت میں تم سے کتنی زیادہ ہے اور ہم میں کیسے کیسے نامور گزر چکے۔ یہ کہہ کر وہ قبریں شمار کرنے لگے۔ ان کی اسی جہالت کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ عبداللہ بن شقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ یہ صورت پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تیرا مال کیا ہے؟ صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کر دیا اور جاری کیا، کھا لیا، فنا کر دیا یا پہن لیا اور پرانا کر دیا۔ کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ یعنی تمہاری کثرت کے حصول کی خواہشات اور انہی باتوں پر فخر کی باتیں سراسر لغو اور باطل ہیں، جھوٹی ہیں، اور مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوششیں فضول اور بیکار تھیں، اور ان میں کوئی بھی کوشش اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے اور تم بہت جلد جان لو گے۔ دوبارہ اور سے 12، اس سے آگے بھی کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے۔ تو ہر دفعہ بار 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 2 بار 3 بار تاکیداً فرمایا گیا کہ تمہارے ایسے خیالات قطعاً درست نہیں ہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دلائل میں کچھ تھوڑا بہت بھی غور کر لیتے تو تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کا سب سامان فضول ہے، اور اس طرح غفلت میں نہ پڑے رہتے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حقیقتاً اچھے کام کون سے ہیں اور آخرت سے توجہ ہٹانے اور غافل کر دینے والے کون سے ہیں۔ نیز یہ کہ کثرت کے حصول کے چکر میں پڑ کر زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یقیناً جہنم کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے کچھ آثار تمہیں مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ میں ہی نظر آنے لگیں گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے، پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ کے آثار تو تم مرنے کے فوراً بعد دیکھ لو گے، پھر جب قیامت کے دن تم میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو پھر اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تمہیں اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو لا تعداد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ وَإِن تَعُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، یعنی تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تاہم ان نعمتوں کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جو خدا داد ہیں، مثلا جوانی اور صحت، جو اکیلے ہی ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایسی نعمتوں کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ ان کو تم نے کس قسم کی کوششوں میں صرف کیا تھا۔ اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جن میں انسان اپنے کسب کو بھی دخل ہے، جیسے مال و دولت اور ہر قسم کی جائیداد۔ ایسی نعمتوں کے متعلق 2 طرح کے سوال ہوں گے، ایک یہ کہ ان چیزوں کو کن اور کیسے ذرائع سے حاصل کیا، دوسرے یہ کہ ان کو خرچ کن کاموں میں کیا، یعنی ان کا مصرف جائز تھا یا ناجائز۔ اس کی مزید ہمیں تفصیل پتہ چلتی ہے احادیث سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہوگا؟ ہماری خوراک یہی 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی ہے، دشمن سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر رہتی ہیں، پھر باز پرس کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاہم یہ ضرور ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں حاصل کی، جو کمایا، خوراک ہے، کھانے پینے کو ہے، رہنے سہنے کو ہے، ان سب کا سوال دیا جائے گا، ان سب کا سوال ہوگا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.